أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے تفسحوا فی المجالس کہ مجلسوں میں ذرا کھل کر بیٹھو، کشادہ ہو کر بیٹھو، یہ جو مجلس دین کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تمہاری مجلسیں ہوتی ہیں اس کو ذرا کشادہ کرو تاکہ جو باہر سے آ رہا ہے وہ بیٹھ سکے، اس کو جگہ مل جائے۔ یفسح اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا کہ اٹھ جاؤ، تو پھر تم اٹھ جاؤ۔ فنشزوا یعنی جہاد کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے جب کہا جائے کہ تم اب اٹھو اور چلو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے یہ لوگ صحابہ کرام بڑے شوق سے اور اٹھنا نہیں چاہتے تھے، تو تم اگر اٹھ کر جاؤ گے تو تمہیں اجر ملے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ یرفع اللہ بلند کرے گا، الذین وہ لوگ جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین اوتوا العلم درجات اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، جو علم دیے گئے ہیں ان کے لیے درجات ہیں۔ ایک درجہ تو ایمان کا ہے اور پھر ایمان والوں پر اہل علم کا بھی درجہ ہے۔ اس سے متعلق اہل علم کا جو درجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک درجات دیے ہیں۔ ایک چھوٹی سی روایت سناتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک کارندے سے، اپنے ایک جو کسی علاقے کا والی تھا، اس سے پوچھا کہ تم نے فلاں جگہ کس کو گورنر مقرر کیا؟ تو وہ کہنے لگے استخلفت علیہم ابن ابزا، ابزا کے بیٹے کو میں نے وہاں ان کا گورنر بنایا ہے، والی بنایا، حاکم بنایا۔ رجل من موالینا، وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ہے۔ تو فقال عمر استخلفت علیہم مولا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ایک آزاد کردہ غلام، یعنی غلام، اس کو تم نے بنا دیا لوگوں پر حاکم۔ تو فقال یا امیر المؤمنین، انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین انہ قارئ لکتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کے قاری ہیں، عالم بالفرائض، فرائض یعنی علم میراث کے عالم ہیں، قاضی ہیں۔ فقال عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا اما ان نبیکم قد قال، بے شک تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ هكذا روى مسلم کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے جو اس کو پڑھتا ہے پھر عمل کرتا ہے تو ان لوگوں کو بلند کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور ان لوگوں کو جو نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کو نیچے کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، اہل علم کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے درجہ رکھا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اب جیسے کہ پچھلی مرتبہ آپ نے سنا تھا کہ سرگوشی کے ذریعے لوگ
مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، اذیت دیتے تھے، سر جوڑ کر بیٹھ جاتے تھے کہ جیسے کوئی اہم بات کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں. تو اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت لوگ آ جاتے تھے، بہت زیادہ گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ تنگی بھی محسوس ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنا دیا. اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب تم نبی سے سرگوشی کرنا چاہو تو اس سے پہلے تم صدقہ دے دیا کرو. فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور پاکیزہ ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تمہارے پاس اتنا نہ ہو کہ تم صدقہ کر سکو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ چیز اور یہ جو صدقہ یہ مستحب تھا، واجب نہیں تھا کہ تم لوگ سرگوشی سے پہلے صدقہ دے دیا کرو. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے ہو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس تم نے یہ نہ کیا. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا. وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، مہربانی کی، تم کو معاف کر دیا. اب اس کے بدلے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے، بہت خبردار ہے. یہ اللہ رب العالمین نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا. اس سلسلے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت پیاری بات کرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال علی ما عمل بها احد غیری، اس آیت پر میرے علاوہ کسی نے عمل ہی نہیں کیا. حتی نسخت، یہاں تک کہ یہ منسوخ ہو گئی. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے جب آیا تو میں نے صدقہ دیا اور پھر میں نے آپ سے گفتگو کی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نرمی کی اور اس کو منسوخ کر دیا. وہ کہتے ہیں احسبہ، مجھے یہی امید ہے کہ میرے علاوہ کسی اور نے صدقہ نہیں دیا سرگوشی سے پہلے. وما كانت الا ساعہ، اور یہ تھوڑی سی دیر کے لیے تھا، جیسے کہ اس سے پہلے روایت میں سیدنا قتادہ سے کہ دن کے تھوڑے سے حصے میں یہ کچھ تھا. اللہ اکبر. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی؟ تولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ غضبناک ہوا. وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کے مطابق وہ یہود ہیں. اور ان سے دوستی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ منافقین ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے، ما ہم منکم ولا منہم. یہ جو منافقین ہیں یہ نہ تمہارے ساتھ ہیں نہ یہودی ہیں، ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ اپنے جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں اور جانتے بھی کہ یہ جھوٹ ہے، اس کے باوجود
یہ قسمیں کھاتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون، کہ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون، جو کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں۔ کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا ڈھال، جس کے ذریعے جنگ کے میدان میں دشمن کے وار سے آدمی بچتا ہے، تو یہ لوگ مسلمانوں کے باتوں اور مسلمانوں کے جو ان پر وہ تنقید کرتے اس سے بچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، اپنی قسموں کو ڈھال بنائے ہو، فصدوا عن سبیل اللہ، تو یہ اللہ کے راستے سے روکنے کے یہ سبب بن گئے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت و رسوائی والا عذاب ہے۔ اور وضاحت کر دوں یہ کس طرح لوگوں کو روکتے تھے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، یعنی یہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے بارے میں، جن کو ان کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا تھا، تو وہ اس دھوکے میں آ جاتے تھے کہ یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں اور یہ مسلمان ہو کر اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ خود بھی مسلمان نہیں ہوتے تھے اور اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کے بدفعل کی وجہ سے، بد عمل کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، تو یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہرگز نہیں کچھ کام آئے گا ان کے، نہ ان کا مال نہ ان کی اولاد، یعنی اللہ سے کوئی چیز ان کو نہیں بچا سکے گی، اللہ کے یہاں ان کے مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ منافقین جو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا اس آیتوں میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔